बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बड़े अहम मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके लिए हमने दावत दी है सदर सज्जाद शहीद प्रेस क्लब बाग सरदार इश्तियाक खान साहब को। हम बात करेंगे कि गुज़श्ता कल यहाँ पे एक अहम इजलास हुआ, जिसमें इंतज़ामिया के अलावा वज़ीर हुकूमत जनाब सरदार मीर अकबर खान साहब और इस वक्त मेंबर कानून साज असम्बली और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब्दुल रशीद तराबी ने भी उसमें शिरकत की। तो उस इजलास में आल पार्टी से आरा ली गई, मुख्तलिफ काउंटेबल से मुख्तलिफ इदारों या तंजीमों को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों से तजावीज़ ली गई और उन तजावीज़ के बाद एक एलामिया जारी किया गया कि हमने स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को कामयाब करना है और जो उसमें कमी कोताही और ख़ामी कहीं मौजूद है उसको हमने दूर करना है और उसके साथ साथ कोरोना मुहिम को के ख़िलाफ़ जो जदोजहद है इसको मज़ीद मुअस्सर करना है। इस एलामिये के साथ ही जब ये मीटिंग जारी थी, इजलास जारी था, तो वहाँ बाग में ही आल आज़ाद कश्मीर ताजरों का भी एक इजलास जारी था और ये दोनों इजलास कोई एक आध घंटे के वक्फे के बाद इनेकाद जो इख्तिताम पजीर हुए और इंतज़ामिया के इजलास के बाद जब आल आज़ाद कश्मीर ताजरों का जो इजलास था वो इख्तिताम पजीर हुआ, तो वहाँ यकसर मुख्तलिफ स्टेटमेंट हमें नज़र आई और वहाँ मौजूद आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान के मुबैना सदर अब्दुल रज़ाक खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी, एलामिया जारी किया कि रवां माह की 18 तारीख को हम इस लॉकडाउन को ख़त्म करते हैं और तमाम तर कारोबारी मराकज़ को हम पहले की बुनियाद पे पहले की तर्ज पे चलाएंगे। यूँ ये सिचुएशन बहुत एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल सी हो गई है कि अब क्या होगा। इश्तियाक साहब, खुशामदीद कहता हूँ आपको। आपने मेरी पूरी गुफ्तगू सुन ली कि हमारा आपसे बात करने का मकसद या मंशा क्या है। आप इंतज़ामी के इजलास में मौजूद थे, आपने वहाँ भरपूर अपनी सहाफ़ियों की या अपने पोर्टफोलियो की आपने नुमाइंदगी भी की, तो उसके बाद जो हुआ वो भी आपको पता है। तो कल के इजलास में खामियाँ, कोताहियाँ, कमी और बेहतरी आपको क्या चीज़ें नज़र आईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शहजाद साहब आपका, यूसुफ मुगल साहब का, माल न्यूज़ का, आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तकरीबन हर आम मौजू के ऊपर बाकी कम्युनिटी को, बाकी सियासी लोगों को, समाजी लोगों को आप उनको ऑनलाइन लेते हैं और उनसे आप गुफ्तगू करते हैं। उनकी गुफ्तगू से आप बाकी अवाम को भी मुस्तफ़ीद करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त साफ़ियाना जो करदार है वो जानदार तरीके से अदा कर रहे हैं। जो आपने कल के बारे में सवाल किया, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर हमने एक चीज़ चाइना से उधार ली है और वो है लॉकडाउन। अब चाइना के और हमारे अपने मुल्क के जो सिस्टम है उसको हम लोग समझे बगैर ये सारा कुछ करते हैं। अब चाइनीज़ लॉकडाउन कैसे करते हैं? चाइनीज़ लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी उनके घरों के अंदर मुहैया करते हैं। चाइना का जो सिस्टम है, सोशलिस्ट सिस्टम, उसके अंदर लोगों को कपड़े घरों के अंदर मिलते हैं, उनके इलाज मालजे की सहूलतें सारी की सारी उनको घरों के अंदर मौजूद होती हैं और उनको वहाँ हर आदमी कोई ना कोई काम करता है। और जब गवर्नमेंट ये कहती है कि चलो आप काम ना करें, आप घरों के अंदर रहें, तो उनको पता होता है कि गवर्नमेंट ने हमारी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी हमारे घरों के अंदर पहुँचानी है। अब जो हमारा लॉकडाउन है, हम हैं हमेशा, मैं समझता हूँ कि शुरू से लेकर आज तक हम लकीरों को पीटते रहे, सांप की तरफ हम कभी नहीं गए। हमने सुना कि चाइना के अंदर लॉकडाउन होता है तो हमने भी लॉकडाउन उसको, और ये बेहतरीन हाल है इस वक्त। अगर आपके पास ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आप लोगों को उनके ज़रूरियात ज़िंदगी उनके घरों के अंदर डोर स्टेप पे मुहैया करते हैं, तो ये लॉकडाउन बेहतरीन तरीका है इस कोरोना वायरस से बचाव का। लेकिन जिस मुल्क के अंदर आपके 99% लोग बेरोज़गार हों, जिस मुल्क के अंदर आपका जो
वाहिद कारोबार जो छोटा मोटा दुकानदार है वो दुकानें सारी बंद हुई। और जिस मुल्क के अंदर आपकी फैक्ट्रियाँ सारी, मसलन आप बाईपास पे देखें जो गाड़ियाँ थोड़ी बहुत ठीक करते थे वो उजरती मजदूर सारे के सारे आज गुज़श्ता 1.5 महीने से वो बंद है। तो इस हालात में मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन उसी सूरत में मुमकिन होता है जब आप लोगों को तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी उनको घरों के अंदर मुहैया करते हैं। और अगर आप उनके घरों के अंदर मुहैया नहीं कर सकते तो फिर लोग मजबूर होते हैं बाहर निकलने के लिए, और उनके ऊपर आप न गोली चला सकते हैं न और कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ फौज के लिए ये लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि जो बेसुटी की आखिरी चोटी पर आबाद इंसान है उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद हैं, जो नाड़ आज़ाद बड़ा जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी हैं? क्या सुदन गली और नेज़ा गली के ऊपर जो लोग मौजूद हैं उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी हैं? तो उस हवाले से हमारे हिकमत अमली आज तक सिफर है। और आज़ाद हुकूमत इसके बारे में मैं समझता हूँ कि ना कोई प्लान कर सकी ना कोई प्रोग्राम कर सकी। कल के प्रोग्राम के अंदर भी आप मसलन ये देख लें कि बाग के अंदर हमने कोरोना वायरस की वजह से सारे अस्पताल हमने कोरोना के लिए वाकफ कर दिए। अब बाग के अंदर इस वक्त कोरोना का कोई पेशेंट मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारी OPD सारे अस्पतालों के अंदर बंद है, हुकूमत ने बंद कर रखी है। आप मुझे बताएं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं आप ये लोगों की बदकिस्मती है कि उनको कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन जिसको खांसी हो रही है, जिसको बुखार हो रहा है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको मैदे का प्रॉब्लम है, जिसको जिगर का प्रॉब्लम है, जिसको जिस्म की किसी जगह चोट लग जाती है, टूट फूट का कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए आपने क्या सोचा? इसके बारे में हमारी हुकूमत बेबस है, खामोश है, और ना वो प्लान करते हैं ना हमारी ज़िले इंतज़ामिया इसके बारे में जवाब देती है कि इन लोगों का आखिर जो लोग कोरोना के पेशेंट नहीं हैं किसी और मर्ज़ के मर्ज़ में मुब्तला है तो आप उनके लिए क्या इलाज मार्जे की सहूलतें मुहैया करते हैं? तो इसके बारे में हमारा कानून आइन सारा कुछ खामोश है। फिर आप ये देख लें कि इनको हम ये जब कहते हैं कि आप, मैंने बाईपास की आपको मिसाल दी कि वो सारे वो लोग हैं जो तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब वो लोग मिस्त्री मैकेनिक उनके आगे हेल्पर होंगे जो गुज़श्ता 1 महीने से घरों के अंदर है। अब वो लोग हैं जो सुबह आते हैं मजदूरी करते हैं, शाम को उनके घरों के अंदर चूल्हा जलता है। और इस हद तक बेबस और तंग किए गए हैं वो लोग कि आज 1 महीने से वहाँ भी ये है कि जो हुकूमत के अपने लोग हैं उन लोगों को दुकानें खोलने की इजाज़त है, जो आम आदमी है उसको दुकान खोलने की इजाज़त भी नहीं, और अगर वो दुकान के फट्टे को हाथ भी लगाता है तो पुलिस या फौज पहुँच जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बगैर प्लानिंग के लॉकडाउन है जिसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। अगर आप आज भी देख लें बाज़ार में इस वक्त आप जाएँ आपको 2 से 2.5 हज़ार आदमी बाज़ार के थड़ों के अंदर बैठा हुआ आपको नज़र आएगा। तो उनको आप कैसे रोकेंगे? इसलिए कि वो मजबूर हैं, कोई तो गले की वजह से मजबूर हैं, कोई इमदाद के चक्कर में आते हैं, कोई ये है कि वैसे ही समझते हैं कि छोटी मोटी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनकी वो बाज़ार खुले, किसी के बच्चे के पास कापी नहीं है, कोई पेंसिल नहीं है, कोई और चीज़ है, वो सारी दुकानें भी उन्होंने बंद की हुई है। अब कपड़े की सारी दुकानें बंद हैं, जूतों की सारी दुकानें बंद हैं, जो मिस्त्री मैकेनिक थे उनकी दुकानें सारी बंद हैं, सिर्फ यहाँ बड़े स्टोर खुले हुए हैं, बड़े गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन वर्कशॉप बंद है। इट मीन्स कि आप अलो करते हैं कि गाड़ी में फॉल्ट हो आप चलाते रहें, एक्सीडेंट होता है तो हुकूमत जिम्मेदार नहीं है उनको। ये सारा मैं समझता हूँ कि इस मिसमैनेजमेंट है। और एक आदमी माजर के साथ सुदन गली से आता है, उसकी ब्रेक आके काम छोड़ देती है यहाँ सिटी में, उसके पास कोई बंदोबस्त नहीं है, वापस जाने का तरीकाकार नहीं है, तो अगर जाएगा तो वो अपने मरना चाहिए। तो ये बड़ी ऑल पार्टीज भी वहाँ पे थी। जी। तो बाकी जमातों ने क्या कहा कि क्या ये लॉकडाउन काबिल अमल है? देखिए जी, लोगों ने सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त लोग एक खौफ का शिकार है, और वो खौफ ये है कि शायद कोरोना बाग में आ जाए। इसलिए कोई भी सियासी जमात, कोई भी फर्द ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहे कि आप लॉकडाउन रोक दें या इसको ख़त्म कर दें। उन सब लोगों ने यही तजावीज़ दी हैं कि लॉकडाउन आप रखते हैं तो रखें, लेकिन आप लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करें। मसलन उन्होंने कहा कि आप लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने के लिए, जैसे हमने तजवीज़ भी दी कि उनको डोर स्टेप पे उनके घरों के अंदर दिया जाए। अगर ये आप करना चाहते हैं कि उनको बाग में इकट्ठे करके अगर वो करेंगे तो वो कोरोना जो आपका लॉकडाउन है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। और सब लोगों ने ये तजावीज़ दी कि लोगों को आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो बजट है वो इस कोरोना के से मुतासरा इलाकों के लिए वक़्फ़ किया जाए और उन लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की जाए। लेकिन ये अमलन आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इस वक्त तक कोई एक सिंगल कदम जो है वो नहीं उठाया। मसलन बाग में उन्होंने कोरोना के बाद सिर्फ एक बात की है कि बाग के जो सैनिटरी वर्कर थे उनके लिए को उन्होंने 12 लाख रुपये दिए हैं, लेकिन सैनिटरी वर्कर कल भी एहतजाज कर रहे थे, इसलिए कि उन्हें अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई।
اور وہ سارا ڈرامہ وہ اوپر سے آپس میں پارٹیاں کر کے، کل بھی مثلا جیسے اس کے ہوسٹ جو تھے وہ بلدیہ والے تھے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پیسے ہم مزدوروں کے لیے لیتے ہیں، غریبوں کے لیے لیتے ہیں، اس کو بھی ہم اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ کل کی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، کل کی میٹنگ بہت ضروری تھی، شاید سارے لوگوں کو اس میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیسپیشن دینا بڑی ضروری تھی، ان کو شیئر دینا ضروری تھی، ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو اس آن بورڈ لینا چاہیے تھا، حکومت کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. لیکن پھر ان کی جو تجاویز تھی، ان کی تجاویز کا کیا ہوا؟ مثلا بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ فرنٹ کے ایک لڑکے تھا جنہوں نے کہا یار یہ آپ 2 سواریاں موٹر سائیکل پہ الاؤ کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتے. پھر کسی نے کہا کہ گاڑیوں کے اوپر اگر آپ 4 آدمی تو الاؤ کریں گے، 2 پیچھے 2 آگے بیٹھ سکیں، وہ بھی انہوں نے الاؤ نہیں کی. تو میٹنگ میں جو تجاویز ہم نے دی یا لوگوں نے جو تجاویز دی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، نہ وہ مطلب وہیں کسی نے ہمیں. اچھا سر، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ڈسٹنس کے اصول کو، یا ایک قانون سا بن چکا ہے ہمارے یہاں، اس کو وائلیٹ کر کے وہاں بڑی تعداد میں لوگوں کو بلانا اور اینڈ پہ کسی تجویز پہ عمل نہ کرنا، کسی بات پہ کنسنٹ اپنا گورنمنٹ کی طرف سے نہ دینا، اس کا فائدہ کیا؟ نہیں، اس میں تو سردار میر اکبر خان نے جو لاسٹ ان کی اسپیچ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوگا اور ہم یہ منوان سارا کا سارا حکومت تک پہنچائیں گے. اور جو حکومت جن چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ عمل درآمد کرے گی یا وہ ہمارا وہ بات سمجھے گی تو ہم ہر صورت میں کریں گے. وہ یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب ایک ہوم ورک کر رہے تھے اور انہوں نے اچھا اپنی طرف سے کوشش کی کہ چلو میں لوگوں کی رائے تجاویز سارے صورتحال کو پتہ کر لوں تاکہ میں جب حکومت سے بات کروں تو میرے پاس کوئی مواد ہو. لیکن دیکھیں نا، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ آج آپ نے 1 مہینے سے تو تقریباً ہم لوگ بند ہیں، تو 1 مہینے کے اندر اگر حکومت آزاد کشمیر کو احساس نہیں ہوا اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے آپ بات بتائیں کہ جب آپ بے روزگاری کو ختم نہیں کر سکتے، اس وقت پاکستان کے اندر سے جو آپ کے ہوٹلوں کے ویٹر ہیں، جو مینیجر ہیں، جو دوسرے تیسرے ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے. میں نے آپ کو کہا نا کہ تقریباً اس وقت 90% آزاد کشمیر میں لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، اور جو آزاد کشمیر جو سرکاری ملازمین کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے بے روزگار ہیں. سرکاری ملازمین کو کسی حد تک تنخواہ وغیرہ دی جا رہی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ چلو ان کو اگر انہیں کو تنخواہ دی جاتی رہی تب بھی بڑی بات ہے. لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے آخر، کس طرح سے وہ ضروریات زندگی آگے. سب سے جو مشکل مسئلہ ہے وہ ہے رمضان آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کس حد تک بڑھ جاتی ہیں رمضان میں، خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے ہاں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے بچے ان سے کچھ چیزوں کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو وہ سارے کا سارا آپ دیکھیں. علماء کی تجاویز اور انتظامیہ کا ریئیکشن اس پہ آپ کو کیا محسوس؟ علماء نے جو تجاویز دی ہیں، دیکھیں جی، علماء جو ان کے مرکزی جو علماء جیسے وہ تقی عثمانی وغیرہ دوسرے جو بڑے عالم ہیں اور جو نظریاتی کونسل ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو وبا ہے، اس سے آپ کی بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے، تو پھر اس صورت میں آپ اپنی عبادات کو محدود کریں اور ان کے لیے آپ جگہ تبدیل کریں. لیکن اس میں علماء نے جس طرح سے کہا کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، ہم یہ کرتے رہیں گے، ہم مسجدیں آباد رکھیں گے، جو اندر آ جائے گا اس کو ہم یہ نہیں. تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر انتظامیہ اور ان کا پھٹا چلے گا، اور جب پھٹا چلے گا تو پھر وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی. چونکہ علماء بھی کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں، ان کے بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ فالوور ہیں اور وہ بھی بہت اسٹرانگ ہیں. اب آتے ہیں سر، جب آپ گفتگو کر رہے تھے وہاں پہ، معاف کیجیے گا، ایک میٹنگ چل رہی تھی آپ انتظامیہ کی اور آپ لوگوں کی، وہیں انجمن تاجران آزاد کشمیر بھی باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا. جو ان کا اعلان ہے اس کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا اہم ہے، کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر انجمن تاجران اپنے اعلان کے اوپر اگر عمل درآمد کر لیتی ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کا لاک ڈاؤن اور دوسرا تیسرا جو بھی ان کی باتیں وہ ساری کی ساری مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے لیکن وہ اس لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کرنے دیں گے، اور انجمن تاجروں کے ساتھ ان کی شاید نیگوسیشن کامیاب ہو جائے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں انجمن تاجرہ ان کے بات پہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو آپ یہ جو رمضان ہے اس کی آپ چیزوں کو کدھر چھوڑتے ہیں؟ مثلا یہ جو ہمارے آزاد کشمیر میں دکاندار ہیں وہ صرف 1 مہینے میں وہ کمائی کرتے ہیں اور وہ ہے رمضان کا مہینہ. اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ان کو آپ رمضان کے پورے مہینے کے اندر کاروبار سے دور رکھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کرایہ کدھر سے دیں گے اپنے ساتھ، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے روزگار کا کیا ہوگا. اور اس وقت یعنی جو عالمی یا جنم لینے والا ہے وہ یہ ہے
کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لینڈ لارڈ ہیں وہ تھوڑی تعداد میں ہیں، ان کی 2 4 5 7 آدمیوں کی یہ دکانیں ہیں جو بازار میں لوگوں کے پاس ہیں، اور وہ 1 مہینے سے انتظامیہ نے زبردستی بند کی ہوئی ہے. تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کرایہ لینے کا مالک حقدار ہے؟ اگر نہیں ہے حقدار تو کیا مالک حکومت اس کو کرایہ دے گی؟ یا تو حکومت اگر اس کو کرایہ دے سکتی ہے تو پھر ان چھوٹے دکانداروں کا، ان ملازمین کا، جو ملازموں سے ہٹ کر جو بے روزگار لوگ ہیں ان سب کو کوئی نہ کوئی ایک ماہانہ مشاعرہ مقرر کیا جائے کہ آپ کو اتنے پیسے دیں گے. ان دکانداروں کو بھی دیں تو آپ ٹھیک ہے لاک ڈاؤن کرتے رہیں. اور پھر ضروری اگر مالی مدد کسی نے کرنی ہے، کسی کو غلہ مہیا کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ان سب کو باغ شہر میں بلا کر یہاں کی NGO جو ہیں وہ ان کو کچھ نہ کچھ دیں، بلکہ ان کے ایک فہرست آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ان کے علاقوں کے اندر جا کر آپ ان کو دیں تاکہ یہ کورونا نہ پھیلے، اور وہاں بھی آپ کسی جگہ چھوڑ کے آ جائیں اور وہاں کے اپنے گاؤں کے لوگ ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں، تو تب جا کر بات بنتی ہے. تو اس صورتحال میں یہ بہت مشکل صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو انتظامیہ کا اعلان تھا کہ ہم لاک ڈاؤن کو کنٹینیو کریں گے، اور جوان جمن تاجروں کا اعلان تھا کہ ہم لاک ڈاؤن ختم کریں گے، یہ دونوں ایک متصادم رویے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آج معلوم ہوا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں میرے خیال میں یہ معاملہ کسی نہ کسی حد تک مفاہمت پہ یا کسی چیز پہ ختم ہو جائے گا. آخری بات میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سچویشن میں کہ جب کچھ مل بھی نہیں رہا ہے غریب کو، کوئی اس کے لیے معاشی پیکیج نہیں بنا، بلز سٹل، یعنی ہر مشکل غریب کی اسی طرح موجود ہے، لاک ڈاؤن بھی جاری رکھنے کا ایک اعلان کیا گیا ہے، مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ آخری سوال. سر اس میں مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس وقت جو لوگوں کے پاس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی حد تک غلہ اور ضروریات زندگی موجود ہیں جو ابھی تک وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں ہم بازار بھی نہیں کھولتے، ہم ان کی بازاروں کو کھولنا تو الگ بات ہے، لیکن مزدوری کا اگر سلسلہ ہم ان کا کسی طریقے سے جاری نہیں کرتے اور ان کو کوئی نہ کوئی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے ان کو کوئی محنت کی طرف ہم لے کے نہیں آتے یا کسی کام کی طرف ہم ان کو لے کے نہیں آتے، تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ خریدیں گے کیا؟ وہ اس المیے سے نکلیں گے کیسے؟ زیادہ لوگوں کے پاس جمع پونجی، ہمارے لوگوں کے پاس ایک ماہ کی قوت خرید پہلے سے ہی کم ہے، پہلے کم ہے، اور اس میں اس وقت تک یہ ہے کہ چلو 1 آدھ ماہ ہم لوگ ایگزسٹ کر سکتے تھے جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں. لیکن اگلے جو مہینہ آنے والا ہے یا یہ جو ابھی جو دن چل رہے ہیں یا جو رمضان آ رہا ہے، اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم اپنے معاشرے کو جرائم کی طرف دھکیل لیں گے. اور یہ آپ یہ یقین کر لیں کہ اس عرصے میں دکانوں کے تالے ٹوٹیں گے، لوگ ایک دوسرے کو چھینا جھپٹی کی طرف جائیں گے، گاؤں کے اندر جرائم کا میں سمجھتا ہوں شرح کے اندر اضافہ ہو جائے گا، شہروں کے اندر جرائم نوجوان مینٹلی بریک ڈاؤن ہو جائیں گے. جس کے گھر میں ماں بھوکی ہے یا بہن بھوکی ہے یا جس کے گھر میں بچے بھوکے ہیں، وہ نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، وہ صبر نہیں کر سکے گا. اور اس لیے کہ یہ دیکھیں یہ انسانی نفسیات ہے، اور ہم نے پوری جو انسانی تاریخ پڑھی ہے اس تاریخ کے اندر یہی بات ہے کہ جب انسانوں کو بے بس بنا دیا جاتا ہے تو وہ ایک راستہ آپ اس کا بند کرتے ہیں، وہ 100 دروازے خود کھول لیتا ہے. تو ڈر اس بات کا ہے کہ جب وہ 100 دروازے خود کھول لیں گے. اور اس سے بھی زیادہ جو چیلنجنگ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جو ڈر ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اگلے 10-20 دن کے اندر لوگ اس پوزیشن میں چلے جائیں گے کہ وہ گاڑیاں لیں گے، آئیں گے، بازاروں میں پہنچیں گے، اور جو کچھ ان کو میسر آئے گا ملے گا وہ اس کو اٹھا کر اپنی گاڑیوں میں ڈال کے لے جائیں گے. وہ دن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دردناک اور خوفناک ہے، اور اس کے اندر کوئی زیادہ یعنی فرق نہیں رہا یا زیادہ دور نہیں رہا. ضمناً آخری سوال آپ سے، چونکہ بات نکل گئی کہ ہماری انتظامیہ کا مجھے یہ لگا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے کہ وہ بائی فورس امپوز کروا سکتے ہیں لاک ڈاؤن کو. کیا یہ رویہ درست ہو سکتا ہے؟ سر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بائی فورس کوئی دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جب تک لوگوں کی جو سوال ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کو آپ حل نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کوئی بھی بات دنیا کے اندر فورسفلی آپ نہیں کر سکتے. اور یہ فورسفلی کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب رشیا کے اندر بغاوت ہوئی تو لوگ فوج ان کے اوپر ٹینک لے کر گئی اور لوگ ٹینکوں کے اوپر چڑھ گئے، اور 10 فوجی تھے وہاں، 1000 آدمی ٹینک کے اوپر سوار ہو گیا. تو یہ بھوک جو ہے آدمی کو بے خوف بنا دیتی ہے، اور اگر یہ بھوک کا مسئلہ حل نہ ہوا تو یہ لوگ ہمارے خوف سے آزاد ہو جائیں گے، انتظامیہ کے خوف سے بھی آزاد ہو جائیں گے، فوج کے خوف سے بھی آزاد ہو جائیں گے.
اس لیے کہ جس کے پیٹ میں بھوک ہوتی ہے وہ پھر کسی چیز سے اخلاقیات کا اخلاقیات کا تو میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی جنازہ نکل چکا ہے، پہلے ہی نکل چکا ہے۔ 2005 کے زلزلے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے وہ لوگ جو گھر کے اندر جن کے اندر سب کچھ موجود تھا وہ جا کر اللہ نہ کرے اس سینا جپٹی سچویشن میں مصروف تھے۔ اللہ نہ کرے اس سچویشن میں بیماری انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے جے میں اس ٹائم، تو کیا حال دیکھتے ہیں آپ؟ سر دیکھ لینا اس وقت آپ سارے اسپتالوں کی او پی ڈی بند ہے، کسی آدمی کو آپ چیک نہیں کر رہے۔ تو اس وقت ٹھیک ہے کہ ہم کورونا سے بچے ہوئے ہیں، لیکن کیا کورونا آخری بیماری ہے جو لوگوں کو مار رہی ہے؟ کیا ٹی بی، ہارٹ اٹیک، کینسر، معدے کے امراض، گردے کے امراض، دوسری بیماریاں جو ہیں ان سے ہم جس کی آزاد کشمیر میں ریشو زیادہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے، میں نے کل بھی بات کی تھی ان سے کہ آپ کے یہ جو شہروں میں گندے پانی سے لوگ جو مر رہے ہیں، جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کورونا سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو اس کو آپ نے کدھر کنٹرول کیا؟ کیا باغ میں اندر شہریوں کو فلٹر کیا وہ پانی مل رہا ہے؟ جب آپ نہیں مل رہا ان کو گندا پانی آپ دے رہے ہیں، پھر آٹا، مصنوعی آٹا بھی آ رہا ہے، پھر چاول، مصنوعی چاول بھی آ رہے ہیں، پھر پھل سارے کے سارے 2 نمبر آ رہے ہیں، پھر سبزیاں ساری کی ساری 2 نمبر آ رہی ہیں۔ تو یہ بیماریاں تو ہمارے ساتھ دے کے آ رہی ہیں، تو ایسے کیسے؟ سرار صاحب آپ نے بہت قیمتی باتیں کی، اور جو آپ ایک واقعہ جو کل ہوا ہر دونوں صورتوں میں انتظامیہ کا اور تاجران کا، اس پہ آپ نے بات کی اور بڑی مؤثر قسم کی آپ نے گفتگو کی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، آپ کا بےحد شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت ایک فیلڈ ورکر میں اور ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک ایک لارج سکیل پہ معاشی پیکیج آزاد کشمیر میں نہیں دیا جاتا، اس وقت تک قانون کی لاک ڈاؤن کے حوالے سے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بالکل بے معنی اور بے سود ہوگی۔ اپنے میزبان محمد شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔